محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية وادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہاں درو، آج کا وہ دن عظیم دن ہے کہ جس کے لیے جب امام صادق علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کی زیارت پڑھا کرتے تھے تو اس طرح کہتے تھے کہ مصیبت ما اعظمها واعظم رضیتها فی الاسلام وفی جمیع السماوات والارض. اتنی عظیم مصیبتیں پڑی اہل بیت اطہار پر، امام حسین علیہ السلام پر کہ دین اسلام میں اتنی مصیبتیں کسی پر نہ پڑی. پورے زمین و آسمان نے ایسے مصائب نہیں دیکھے. اور جب بھی خداوند متعال نے امام حسین علیہ السلام کے مصائب انبیاء کو سنائے تو بے ساختہ سارے انبیاء کہا کرتے تھے لا یوم کا یومک یا ابا عبداللہ. ہائے آج ہی کا وہ دن روز عاشوراء. ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام اپنے بائیں طرف دیکھتے ہیں
دائیں طرف دیکھتے ہیں کوئی نہیں ہے، میدان جنگ میں جاتے ہیں، ایک آواز بلند کرتے ہیں، حل من ناصر ینصرنی، کیا کوئی ہے جو ہماری مدد کرے، حل من مضب معیننی، کیا کوئی ہے جو ہماری مدد کرے۔ ایک مرتبہ سب نے دیکھا کہ خیموں میں کوہرام برپا ہو گیا، امام حسین علیہ السلام خیمے کی طرف آتے ہیں، اہل حرم سے کہتے ہیں کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ زور سے گریہ نہیں کرنا، دشمن خوش ہوتے ہیں، مجھے پسند نہیں۔ تو بی بی زینب کہتے ہیں مولا جب آپ نے حل من ناصر کی آواز بلند کی، یہ آپ کی آواز اتنی مظلومیت سے بھری تھی کہ اس بچے نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا، اسے ہم نے بہت سمجھایا، ایک بغل سے دوسرے بغل میں دیا کہ لیکن یہ بچہ خاموش نہیں ہوتا، اسے قرار نہیں ہے۔ بی بی زینب نے علی اصغر کو امام حسین کے گود میں دیا، جیسے ہی بچہ امام حسین علیہ السلام کی آغوش میں آتا ہے خاموش ہو جاتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام علی اصغر کو لے کر میدان کی طرف آتے ہیں، جب میدان میں آتے ہیں یزیدی فوج سے خطاب کہہ کر کہتے ہیں یا قوم ان لم ترحمونی فرحموا هذا الطفل اما ترونه کیف یتلظى عطشانا، اے قوم یزید اگر تم مجھ پر رحم نہیں کرتے اس بچے پر تو رحم کرو، کیا تم نہیں دیکھ رہے ہیں کہ پیاس کی وجہ سے اس کی حالت کیسی ہو گئی ہے۔ یہ وہی جگہ تھی کہ یہاں پر نقل کیا گیا ہے کہ امام حسین کی بیٹی سکینہ کہتی ہے کہ ہمارے شیعوں سے جب کہو کہ جب پانی پیو تو ہمیں بھول نہ جانا، اور جناب علی اصغر کی پیاس کو یاد کرنا، کیف استسقی لطفل فابوا ان یرحمونی، کس طرح سے اس چھوٹے سے بچے کو سیراب کیا گیا جب لوگوں سے اور یزیدی فوج سے رحم کا مطالبہ کیا۔ امام نے کہا اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں اس بچے کے بہانے سے پانی پی لوں گا تو تم لوگ خود آؤ اور اسے لے کر جاؤ اور اس بچے کو تھوڑا سا پانی پلا دو، مگر ایک چھوٹے بچے کو کتنے پانی کی ضرورت ہوتی ہے، آدھا گلاس بھی پانی بچہ پانی نہیں پیتا۔ لیکن ہاں دشمنوں میں ہم شروع ہوا، کچھ لوگوں نے کہا کہ امام حسین تو صحیح کہہ رہے ہیں، اس بچے نے کیا خطا کی ہے؟ تبھی عمر سعد نے ہرملا کی طرف دیکھا اور کہا یا ہرملا کیا دیکھ رہا ہے، علی اصغر کو شہید کر دے۔ ہرملا نے تیرے سے شعبے سے جناب علی اصغر کا نشانہ لگایا۔ ہاں ہرملا بہت ہی ماہر تیر انداز تھا، اس کے تیر بہت ہی سنگین تھے، اتنے بڑے تیر سے جناب علی اصغر کا نشانہ لگایا، تیر آتا ہے اور آ کر جناب علی اصغر علیہ السلام کے گلے میں پیوست ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی باتیں ہو رہی تھی کہ سب نے دیکھا جناب علی اصغر علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کی گود میں تڑپ رہے ہیں۔ یا بقیت اللہ ذبح الطفل من الاذن الى الاذن، بچے کا گلا کان سے کان تک چھد گیا، امام حسین دیکھتے ہی رہ گئے، علی اصغر کے گلے سے خون کا فوارہ جاری ہے اور علی اصغر مسکرا رہے ہیں۔ نہیں پتا امام حسین علیہ السلام کے دل پہ کیا گزری، خدا نے خود کہا صبرن لکا یا حسین،
امام حسین صبر کرو، بچے کو ہمارے حوالے کر دو، ایک دودھ پلانے والی جنت میں اس کے لیے انتظار کر رہی ہے۔ امام حسین نے کہا ہون علی ما نزل بی انہ بعین اللہ، یہ چیزیں اور یہ بلائیں جو ہم پر نازل ہو رہی ہیں میرے لیے بہت آسان ہے۔ اور کیوں اس طرح سے بہت آسان ہے؟ کیونکہ اے اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ ہاں زادارو، کتنا سخت مرحلہ تھا، سب نے دیکھا۔ امام حسین نے اپنی آبا کا دامن علی اصغر پر ڈالا اور خیمے کی طرف بڑھنے لگے۔ خیمے کے در پہ بیویاں کھڑی ہیں، لیکن ہاں جناب رباب نے اپنے آپ کو خیمے میں نہیں رکھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ امام حسین کو شرمندگی کا احساس ہو۔ امام حسین علیہ السلام جب خیمے کی طرف بڑھ رہے تھے، ایک مرتبہ رک گئے اور امام حسین ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں، ایک قدم پیچھے ہٹتے ہیں۔ کہا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ، راستے کو تبدیل کیا، خیمے کے پیچھے گئے، علی اصغر کے جنازے پر نماز پڑھی اور بچے کو دفن کیا۔ آتے ہیں خیمے میں، ہر بیوی سے خدا حافظی کر رہے ہیں، حسین کا آخری سلام قبول کرو۔ بی بی زینب، بی بی سکینہ، امام حسین کا آخری سلام۔ بی بی زینب بہت پریشان ہے، اپنے امام کو میدان کی طرف جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ ہاں امام سے بچھڑنا بہت سخت ہے زینب کے لیے۔ ہاں امام حسین نے دیکھا بی بی زینب بہت پریشان ہے، امام حسین نے اپنا ہاتھ بی بی زینب کے سینے پر رکھا۔ بی بی زینب، اب آپ ہی پورے کاروان کے سب سے بڑے ہو، تمہیں ہی سب کا دھیان رکھنا ہے۔ ہاں بی بی زینب کو تھوڑا آرام ہوا۔ بی بی زینب نے کہا امام حسین آئے، میں تمہارے گلے کا بوسہ لینا چاہتی ہوں۔ ہاں میں نے بابا سے سنا ہے کہ لعین اور یہی یزیدی فوج آپ کے گلے کو تن سے جدا کر دیں گے۔ یہی مرحلہ تھا۔ امام حسین نے بھی بی بی زینب کے بازوؤں کا بوسہ لیا، کہا کہ انہی بازوؤں میں رسن بندھے گی۔ اب امام حسین خیمے پہ جانے کے میدان میں جانے کے لیے آمادہ ہے، گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، لیکن گھوڑا حرکت نہیں کر رہا۔ گھوڑے سے کہتے ہیں کہ اسب وا وفا، مجھے میدان میں لے چل، اب میں تیری آخری سواری ہوں، اب کوئی تجھ پر سوار نہیں ہوگا۔ لیکن دیکھتے ہیں گھوڑا پیروں کی طرف اشارہ کر رہا ہے، گھوڑوں کے پیروں کی طرف دیکھا، ایک ننھی سی بچی ہے سکینہ، گھوڑے کے پیروں سے اپنے آپ کو چمٹائے ہوئی ہے۔ کہتی ہے اے اسب با وفا، میرے بابا کو میدان جنگ میں نہ لے جا، کون ہے جو ہمارا دھیان رکھے گا اس غربت میں، اور اتنے دور اپنے وطن سے ہم ہیں، ہمیں اب کون دیکھے گا، اب ہمیں کون پیار کرے گا۔ امام حسین گھوڑے سے آتے ہیں، اترتے ہیں، بی بی سکینہ کو گلے سے لگاتے ہیں، پیار کرتے ہیں، اپنے سینے پر بی بی سکینہ کو تھوڑی دیر سلاتے ہیں۔ بی بی سکینہ اٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں بابا جائے، اب میدان کربلا کی طرف جائے اور جنگ کرے۔ امام حسین آمادہ ہوئے، میدان کی طرف بڑھتے ہیں،
میدان میں آتے ہیں، آ کر ایک آواز دی، سب سے پہلے اپنے اصحاب کو آواز دی اور ان سے مدد طلب کی، یا مسلم ابن عقیل، یا ہانی ابن عروہ، یا حبیب ابن مظاہر، یا مسلم ابن عسجہ، یا زہیر ابن قین، یا بریر، ایک ایک صحابیوں کا نام لیتے جاتے ہیں اور کہتے ہیں مالی انادیکم فلا تجیبونی، میں تمہیں آواز دے رہا ہوں، کیوں میری آواز پہ لبیک نہیں کہتے ہو؟ ہاں، نقل کیا گیا ہے کہ سارے بدن سے آواز آئی، اگر اجازت دو تو پھر پلٹ آئے اور آپ کی نصرت کیا کرے، ہم اپنے وعدے پر قائم ہیں، شب عاشور جو ہم نے وعدہ کیا تھا کہ اگر 100 بار بھی ہمیں شہید کرے پھر اٹھایا جائے تو آپ کا ساتھ دیں گے، اور یہ بھی کہا تھا کہ اگر ہمیں شہید کیا جائے اور جلا دیا جائے، ہماری خاک وہ ہوا میں اڑا دیا جائے، پھر اگر زندہ کریں گے تو ہم آئیں گے اور آپ کا ساتھ دیں گے۔ امام حسین نے کہا میں جانتا ہوں تم میرے باوفا ساتھی ہو، ہاں زادارو۔ اس کے بعد امام نے دشمنوں کی طرف رخ کیا، ایک آواز دی، حل من ناصر ینصرنی۔ نہیں پتا امام کسے دیکھ رہے تھے، کیا ہمیں دیکھ رہے تھے اور کیا ہمیں آواز دے رہے تھے؟ کون ہے جو آج امام حسین کی مدد کرے؟ کون ہے جو امام حسین کی صدا پر لبیک کہے؟ آج بھی آواز گونج رہی ہے، حل من ناصر ینصرنی، حل من ضاب یضب عن حرم اللہ، حل من موحد یخاف اللہ فینا، حل من معیس یرجو اللہ باغاثتنا، حل من معین یرجو ما عند اللہ فی اعانتنا۔ کیا کوئی دفاع کرنے والا ہے جو حرم رسول خدا کا دفاع کرے؟ کیا کوئی موحد ہے جو ہمارے لیے ہو کر اللہ سے ڈرے؟ کیا کوئی فریاد کا سننے والا ہے جو ہماری فریاد کو پہنچے اور اس کے بدلے اللہ سے امید رکھے؟ یہ بچے اور عورتیں رسول خدا کی ناموس ہے، کیا تم مسلمان نہیں ہو؟ کیا تم رسول خدا کے ماننے والے نہیں ہو؟ آئے میری مدد اگر نہیں کرتے تو ان عورتوں اور بچوں کی تو مدد کرو۔ ہاں، کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کس طرح جواب دیا؟ سب نے ایک ساتھ امام پر حملہ کر دیا۔ عمر سعد نے حکم دیا سب مل کر امام حسین پر حملہ کرو۔ عمر سعد کہتا ہے یہ امیر المومنین علیہ السلام کے فرزند ہیں، ان سے کوئی تنہا لڑنے نہ جائے، سب طرف سے ان پر حملہ کرو۔ سب طرف سے حملہ ہوا۔ زیارت ناہیہ میں ایک جملہ ہے، تذب عن نسوتک و اولادک، بچوں اور عورتوں کو بھی آپ ہی بچا رہے تھے۔ ہاں، حملہ کرتے جاتے تھے اور خیمے کی طرف پلٹ کر آتے تھے، دیکھا کرتے تھے کہیں یزیدی فوج خیموں پر تو حملہ نہیں کر رہی، پھر حملہ کرتے، اس طرح سے حملہ کرتے کہ لشکر کو پوری طرح سے میدان کربلا میں بکھرا دیا۔ یہ 30,000 کا لشکر پوری طرح سے تتر بتر ہو گیا۔ کچھ لوگ کوفے کی طرف بھاگنے لگے، ہاں لیکن وہ لمحہ بھی آیا، یا بقیت اللہ فوقف یستریح ساعتا، نہیں پتا، لیکن مقتل میں اس طرح سے نقل کیا گیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام تھک گئے، کیونکہ بھوکے تھے، پیاسے تھے، صبح سے شہیدوں کی لاشوں کو اٹھا رہے تھے،
آپ کے بدن سے خون بہ رہا تھا. تھوڑی دیر استراحت کی, آرام کرنے کے لیے رکے, نیزے کا سہارا لیا. مقتل میں لکھا ہے جناب جبرائیل نازل ہوئے اور عرض کیا, یا امام, یا ایتھا النفس المطمئنہ, ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ, فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. امام نے جنگ کو ترک کیا, چھوڑ دیا. یہاں تھا کہ دشمن نے امام کو ہر طرف سے گھیر لیا. سوارے اور پیادے آپ پر حملہ کرتے ہیں. پیشانی پر پتھر سے نشانہ لگایا اور پیشانی پر پتھر سے مارا. تیر مارے گئے. ایک تیر ہرملا نے اس طرح سے امام حسین علیہ السلام کے سینے پر مارا کہ اب امام حسین کوشش کرتے ہیں اس تیر کو نکالے, وہ تیر نہیں نکلتا. امام حسین نے اس تیر کو پیٹھ کی طرف سے نکالا, خون کا فوارہ جاری ہوا. فجرت دموں کا کلمیزاب, ایک ناگدان کے جیسے پانی بہتا ہے ویسے خون کا فوارہ جاری ہو گیا. اب امام حسین ذوالجناح پر نہیں سنبھل پاتے. ایک آواز دی, بسم اللہ و باللہ وفی سبیل اللہ وعلی ملت رسول اللہ. جب ذوالجناح نے احساس کیا امام حسین اب خود کو نہیں سنبھال پا رہے ہیں, کوشش کیا امام کو آرام سے گودی قتل گاہ میں اتارے, لیکن ہائے لوگوں نے اجازت نہیں دی. زیارت ناہیہ کے جملے ہیں, نکسو کا ان جوادیک, آپ کو آپ کے سواری سے سرنگون کیا, اس طرح سے نیزے سے مارا. سیدھے اپنے صورت کے بل گرتے ہیں زمین پر. اب آپ کے پاس طاقت نہیں ہے کہ اپنا دفاع کرے, ہاں طاقت نہیں ہے کہ خیموں کا دفاع کرے. ہاں یہاں پر تھا کہ شمر کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے ہائے خیموں پر حملہ کر دو. جب خیموں پر حملہ کیا ایک نیزے کا سہارا لیا امام نے اور کھڑے ہوئے. کچھ قدم چلا لیکن ہاں امام کے پاس طاقت نہیں ہے. ایک آواز دی, یا شیعۃ آل ابی سفیان ان لم یکن لکم دین وکنتم لا تخافون المعاد کونوا احرارا فی دنیاکم. اے آل ابی سفیان کے چاہنے والوں, اگر دین نہیں رکھتے تو کم سے کم اس دنیا میں تو آزاد رہو. شمر پوچھتا ہے کیا کہہ رہے ہو فاطمہ کے بیٹے؟ امام نے کہا یہ جنگ تمہاری اور میری ہے, کیوں تم حملہ کر رہے ہو خیموں کی طرف؟ امام یزید چاہتا تھا امام کے سامنے خیموں پر حملہ کیا جائے, خیموں میں آگ لگائی جائے, لیکن لشکر کے لوگوں میں ہمہ ہوا. سب نے کہا پہلے امام حسین کو شہید کرتے ہیں. لوگ پلٹ گئے, یزیدی فوج پلٹتی ہے, کوئی تیر سے حملہ کرتا ہے, کوئی نیزے سے امام حسین کو مارتا ہے, کوئی پتھر سے مارتا ہے. جس کے پاس کچھ نہیں تھا اس نے اپنے عصا سے امام حسین پر حملہ کیا. ہاں کالی آندھیاں چلنے لگی, آسمان خون رونے لگا, زمین سے خون اگلنے لگا, زلزلہ آیا. بی بی زینب سلام اللہ علیہا سے امام سجاد علیہ السلام پوچھتے ہیں پھوپھی اماں یہ کیا ہو رہا ہے؟ پھوپھی اماں ذرا خیمے کا پردہ ہٹائے. جیسے ہی بی بی زینب نے خیمے کا پردہ ہٹایا کیا دیکھتے ہیں؟
امام حسین کا سر نیزے پر ہے، پھوپھی اماں میں یتیم ہو گیا، یزیدیوں نے امام حسین کو شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رضا بقضائه وتسلیما لامرہ، الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔